سب کا بہت شکریہ میڈیا کا، سول سوسائٹی کا، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا یہاں پر آج اکٹھے ہونے کا، جو بیسکلی آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں آئی سی ٹی کے اندر چائلڈ میریجز کا جو چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بہت امپورٹنٹ ایک موومنٹ ہے اور جد و جہد رہی ہے پارلیمنٹیرینس کی بھی، سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کی بھی، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی اس وقت ڈیولپمنٹ پارٹنرز موجود ہیں ان کی بھی یہ جد و جہد رہی ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ ایج ہونی چاہیے 18 سال بچیوں کی شادی کے لیے. اور ہمارے پاس جو پچھلے کئی سالوں سے اعداد و شمار آ رہی ہیں اور جو ہم اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں کم عمری کی شادی کے حوالے سے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور اس کانٹیکس میں نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن کا اسٹانس یہ رہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ایج ہے بچیوں کی وہ 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 18 سال میں آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے، 18 سال آپ کی لیگل ایج گنی جاتی ہے، تو اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ سندھ نے سب سے پہلے لیجسلیشن اس میں لے کر آئے جس میں انہوں نے 18 سال کو ایک اسٹینڈرڈ ایج بنایا، اور اس کے بعد یہ کوشش پنجاب میں بھی ہوئی، لیکن پنجاب میں مسلسل کئی عرصے سے یہ کوشش رہی ہے، وہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہاں پر اسلام آباد میں جو شمیلہ فاروقی صاحبہ نے جو بل پیش کیا، اس سے پہلے جو جد و جہد رہی ہے وہ نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن نے تھرو آؤٹ دا کنٹری کنسلٹیٹو پروسیسز کرنے کے بعد جو ایک قانون تھا وہ بنایا تھا، جس کو پریزنٹ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اور ابھی اس سلسلے میں یہ بات جب شمیلہ فاروقی صاحب کا بل آیا، تو اس سے پہلے سحر کامران صاحبہ کا بل تھا جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن نے مرتب کیا تھا کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد، انہوں نے وہ پریزنٹ کیا ہوا تھا. تو تینوں بلوں کو پارلیمنٹ نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے دیکھا، اور اس کے بعد اس بل کو سب نے متفقہ طور پر سامنے لے کر آئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ حکومت پاکستان نے 18 سال کی عمر کو ایک اسٹینڈرڈ عمر قرار دے دیا گیا ہے. اب اس تناظر میں جو تحفظات ہیں خاص ایک سیکٹر کی طرف سے، وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی میڈیا ایڈوکیسی اور ان کی کیمپین کافی اسٹرانگ چل رہی ہے. تو اس لیے نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ جو مسئلہ ہے عورتوں کے لیے یا بچیوں کے لیے صرف شادی تک محدود نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک بچی کی کم عمر میں شادی کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم اس سے بالکل ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. سو نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن جو ہے، ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ فیوچر آف پاکستان ہیں. ان کا کنٹریبیوشن پاکستان میں اگر ہم نے جی ڈی پی میں دیکھنا ہے، اکانومی میں دیکھنا ہے، اور ایک بہتر شہری کے طور پہ دیکھنا ہے، تو ان کی جو شادی ہے، ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ ہے جس کو ایک مثبت انداز سے ایک صحیح ایج پر ہونا چاہیے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں اور وہ اس قابل ہو سکیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پہ کہ ذمہ داری اٹھا سکیں. تو اس کانٹیکس میں جو پورا کا پورا سینیریو ہے، ہم نے ایک اور پوزیشن پیپر بھی تیار کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. لیکن ہمارا یہ اسٹرانگ سٹانس ہے کہ لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ ہمارا جو پورا ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کے تناظر سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ایک شہری ہیں تو ان کو پورے وہ رائٹس ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خود فیصلے بھی کر سکیں، اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر ان فیصلوں کی طرف جا سکیں، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کی بھی حفاظت کر سکیں. تو جو امپیکٹ ہے چائلڈ میریجز کا، وہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ارلی پریگنینسیز، مٹرنل انفنٹ مورٹیلٹی، ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز آتے ہیں، کمپلیکیشنز آتی ہیں، سوشل ڈسپیرٹیز، اکنامک انسٹیبلٹیز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کم عمری کی شادی کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہم نے ریسرچز میں، اور ہمارے پاس کچھ اس طرح کے لیبل اسٹوریز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا، کیس اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ یہ ساری چیزیں لڑکیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو ایک فعال شہری بنانے کے لیے اس کو وہ کیا چیزیں دے سکتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اور اس پہ حکومت پاکستان نے اس بل کے لا کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا کہ 18 سال اسٹینڈرڈ ایج ہونی چاہیے.
تو اس وقت نیشنل کمیشن نے سول سوسائٹی کو بھی مدعو کیا اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بھی اور میڈیا کو بھی. ہم اپنا سٹانس رکھنا چاہ رہے تھے. کمیشن کا یہ سٹانس ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس بل کو ایڈوکیٹ کریں گے اور 18 سال کے لیے پوری وہ مہم جو ہے وہ چلائیں گے تاکہ باقی صوبوں میں بھی ہم ایک اسٹینڈرڈ ایج کو امپلیمنٹ کروا سکیں. سو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو کنزرویٹو گروپس ہیں وہ اس کا کچھ ایک اور پرسپیکٹو پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو پورا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل, اکنامک اور ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو کیسز ہیں لڑکیوں کے, بچیوں کے, جس میں بہت زیادہ خاندان کے اندر شادیاں, خاندان کے کزنس میرجز کے جو بتائے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بچوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں جو انہیرٹ کر رہے ہیں, ان کے ڈی این اے میں آ رہی ہیں چیزیں, وہ خاندانی شادیوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے. تو پاکستان جو بہت زیادہ اس کانٹیکس میں آگے بڑھ رہا ہے ایس ڈی جیز کی کمٹمنٹس کے ساتھ, سی لا کی کمٹمنٹس کے ساتھ, تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں, ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں, ان کی صحت کی طرف توجہ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کو ہم معاشی طور پہ مستحکم کریں بلکہ ایک فعال شہری بنائیں. سو اس کانٹیکس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں بہت سیریسلی اس بات کی طرف آنا ہے کہ پاکستان میں کم عمری کی شادی ہے اس کا روک تھام ہو, اور ایک اسٹینڈرڈ ایج جو 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے, اور ایٹ پار ہونے چاہیے سارے قوانین تمام صوبوں کے. سو مجھے یہ بات کرنی تھی, اور اس میں سے اگر ہمارے لیگل ایکسپرٹ اور ہمارے اور اگر نیشنل کمیشن سے جو ہمارے ساتھی ہیں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیتے ہیں, پھر ہم آپ کے سوال جواب لے لیں گے.